بن بدل کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، او بن بدل کے قرآن جاری ہے، ہاں جاری ہے بالبدل کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بالبدل کے قرآن جاری ہے، بالبدل کے قرآن جاری ہے، اور دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، دیکھ اکبر حسین کہنے لگے، نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، بن بدل کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، بالبدل کے قرآن جاری ہے، بن بدل کے قرآن جاری، اور سرحدیں دین پر خدا کی قسم، سرحدیں دین پر خدا کی قسم، علم والے کے پہرہ داری ہے، علم والے کی پہرہ داری ہے، او بالبدل کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، لوگوں بالبدل کے قرآن جاری ہے، اور حسین حاکم اصل میں ہے حاکم، حسین حاکم اصل
میں ہے حاکم اور محکوم دنیا ساری ہے اور محکوم دنیا ساری ہے او بالبدل کے قرآن جاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے حسین ایسا عظیم قاری ہے پڑھیے بالبدل کے قرآن جاری ہے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت ہی قابل عزت و احترام سامعین حضرات، بارگاہ رب العلا میں دعا ہے اللہ مجھے چند کلمات حق اور سچ بیان کرنے، خالق کائنات ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارکہ کے موقع پر میرے بیان کا عنوان ہے شہید زندہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کو واضح طور پر بتایا کہ لوگوں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دے دے اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ مولا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اتنی مٹی کے نیچے جا کے بھی کیسے زندہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم شعور نہیں رکھتے، تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہاں شہید زندہ ہے۔ یہ یاد رکھیں اسلامی اعتبار سے انسان کی دو قسمیں ہیں، کافر اور مسلمان، اور ایک ہوتا ہے مرتد۔ یہ مرتد جو اسلام کو چھوڑ کے دوبارہ کافر ہو جائے، یہ کفر سے بھی بدتر ہے، کافر سے بھی بدتر ہے۔ مسلمانوں میں جس کو سب سے اعلیٰ درجہ مقام ملا وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شان میں، عظمت میں، مقام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کائنات میں کوئی نہیں۔ پہلے انبیاء کا رتبہ ہے، صدیقین کا رتبہ ہے، پھر شہداء کا رتبہ ہے، پھر صالحین اولیاء کا رتبہ ہے۔ عبادت اور ریاضت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، مگر اللہ جسے چاہتا ہے نبوت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ شہید ہونا آسان بھی ہے اور شہید ہونا مشکل بھی ہے۔ مشکل اس لیے کہ میدان جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آسان اس لیے کہ ایک مرتبہ روح قبض ہونے کی دیر ہے، اللہ اس کی روح کو اعلیٰ درجات میں جنت میں پہنچا دیتا ہے۔
شہید کا معنی ہے گواہی دینے والا. شہید اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اور وہ ساری زندگی اسلام کا گواہ بن جاتا ہے. شہید کو کانٹے کے چبھنے جتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ خون کے قطرہ نکلنے سے پہلے وہ اللہ کے جلووں کا دیدار کرتا ہے. وہ اللہ کے جلووں کا دیدار کرتا ہے. مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا، انہوں نے انگلیاں کاٹی، لیکن انہیں درد کا احساس تک نہ ہوا. وہ جو حسن یوسف کو دیکھی وہ انگلیاں کاٹے تو انہیں پتہ تک نہ چلے. تو شہید شہادت کے وقت اللہ کے جلووں کا دیدار کرتا ہے، اس لیے اسے تکلیف کا احساس تک بھی نہیں ہوتا. پھر شہادت کی دو قسمیں ہیں. ساری بات آج شہید کے حوالے سے ہونی ہے، کیونکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شہادت کا رتبہ پایا ہے. کائنات میں وہ سبق دے گئے کہ جان کچھ بھی نہیں، وطن اور اولاد کچھ بھی نہیں، بس زندگی تو یہ اچھی ہے کہ نبی کی عظمت پہ قربان ہو جائے، دین کے لیے جان مال اور وطن قربان ہو جائے. ایک ہے شہادت حقیقی اور ایک ہے شہادت حکمی. شہادت حقیقی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جائے، اپنی جان کا نذرانہ دے دے. اور شہادت حکم یہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں مرنے والا بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کے مرنے والا بھی شہید ہے، دب کے مرنے والا یعنی دیوار یا پہاڑ یا چھت کے نیچے جو وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے. جو عورت بچے کی پیدائش کے وقت وفات پا جائے وہ بھی شہید ہے. یعنی یہ شہادت حکمی ہے جن کو شہید کا درجہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے. لیکن حقیقی شہید وہ ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے. ایسے نہیں اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. کائنات میں تمام شہیدوں کے سردار کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کا نانا سید الانبیاء ہو، جن کے بابا سید الاولیاء ہو، جن کی ماں فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ہو، تو وہ خود کیوں نہ سید الشہداء ہو. کیا جلوہ کرے بلا میں دکھایا حسین نے، کیا جلوہ کرے بلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا
کہ سر کو کٹایا حسین نے سجدے میں جاؤ کہ سر کو کٹایا حسین نے فرمایا شہید زندہ ہے شہید کو مردہ نہ کہو اس آیت کا شان نزول سنو رب العالمین نے فرمایا شہید کو مردہ نہ کہو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں شہید نہ کہو اگلی آیت میں آتا ہے فرمایا گمان بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ مردہ ہے یہ گمان بھی نہ کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے ولیکن لا تشعرون مگر تم شعور نہیں رکھتے اور دنیا والوں کو میرے محبوب بتا دو جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دے دے وہ مردہ نہیں بلکہ وہ زندہ ہے اس آیت کا شان نزول سنو رب العالمین نے یہ کیوں فرمایا لوگوں جو دین کے لیے قربانی دے وہ اللہ کو بھی پیارا ہے کوئی ان پہ اعتراض کرے اللہ قرآن نازل فرما کے ان لوگوں کو جواب دے بدر کے میدان میں جب صحابہ اکرام نے شہادت کو نوش فرمایا جب صحابہ اکرام شہید ہوئے تو لوگ کہنے لگے اوے کتنا اچھا ہوتا فلاں نے جان دے دی فلاں نے جان دے دی فلاں نے جان دے دی فلاں مر گیا جب لوگ یہ بولنے لگے کہ فلاں مر گیا ہے فلاں نے جان دے دی اسلام کے لیے جان دے لیکن بدر کے میدان میں جب میرے حضور کے صحابہ شہید ہوئے تو لوگ کافر کہنے لگے او فلاں بھی مر گیا او فلاں بھی مر گیا رب العالمین نے فرمایا غیرت الہی جوش میں آئے فرمایا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا فرمایا محبوب نے بتا دو مر وہ جاتا ہے جو مسلمان نہ ہو جو اسلام کے خلاف لڑے کفر کی حالت میں مر وہ جاتا ہے جو اسلام کے لیے جان کا نذرانہ دے دے محبوب نے بتا دو اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے شہید زندہ ہے شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امواتا رب العالمین نے فرمایا وہ زندہ ہے محبوب نے بتاؤ یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہے فرمایا نہ انہیں بتاؤ جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ دے دے بل احیاء کافر بولے وہ زندہ تو کھاتا پیتا ہے بتاؤ پھر شہید اتنی مٹی کے نیچے وہ کھاتے بھی ہیں یا نہیں رب العالمین نے فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرمایا وہ رب کی پاس زندہ ہیں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے
شہید زندہ ہے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اگرچہ وہ قبر میں ہے، شہید کا جسم وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، فرمایا لیکن شہید زندہ ہے۔ یا اللہ وہ کیسے زندہ ہے؟ فرمائے اس کی مرضی، جسے چاہے جس چوزے کو چاہے انڈے کے اندر زندگی دے دے، اور جس سے چاہے ماں کے پیٹ کے اندر زندگی دے دے، جسے چاہے اسے قبر میں زندگی دے دے۔ یہ رب کی شان ہے، اپنی شان کے مطابق انہیں کھلاتا بھی ہے، انہیں پھلاتا بھی ہے۔ مولا شہید کہاں ہے؟ فرمایا عند ربہ، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ شہید کہاں ہے؟ او لوگوں آج استاد کے گھر میں کوئی رہے وہ کہے میں قسمتوں والا، آج کوئی پیر کے پاس رہے وہ کہے وہ قسمتوں والا۔ ابو بکر عمر عثمان علی نبیوں کے امام کے پاس رہے تو یہ بھی شانوں والے۔ یا اللہ شہید کہاں ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا عند ربہ، وہ اپنے رب کے پاس ہیں۔ یرزقون، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ شہید کو زندگی بھی عطا فرماتا ہے۔ انبیاء کے متعلق، نبیوں کے متعلق رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، ارے میرے نبی علیہ السلام کو حبیب اللہ بنایا۔ سونیا جب شہید زندہ ہے تو نبیوں کے صدقے شہیدوں کو شہادت ملتی ہے۔ پھر انبیاء کے بارے میں بتا دو، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء والشہداء، فرمایا اللہ نے زمین کے اوپر حرام کیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وہ شہیدوں کے جسموں کو کھائے۔ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے۔ شہید بھی زندہ ہے، انبیاء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، وہ رب کے پاس ہیں۔ یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ہاں بالبدن کے قرآن جاری ہے، شہید زندہ ہے، بولے بالبدن کے قرآن، زبان کوئی بھی خاموش نہ رہے، بالبدن کے قرآن۔ حسین ایسا عظیم قاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، یک زبانوں کے کہہ دو بالبدن کے قرآن جاری ہے، بولے بالبدن کے۔ اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ شاہ جی ادھر آ جائیں، شاہ جی ادھر آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، سبحان اللہ۔ اچھی آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔
تفسیر ضیاء القرآن میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 296 ہے، وَإِنَّ الْأَرْضَ لَا تَأْكُلُ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، زمین نبیوں کو جسموں کو نہیں کھاتی، سبحان اللہ کہو نا یار، وَالشُّہَدَاء، شہیدوں کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی، وَالْعُلَمَاء، علماء کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، والمؤذنین، آذان پڑھنے والے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، وحملۃ القرآن، اور حافظ قرآن جو قرآن کا علم رکھتے ہیں ان کے جسموں کو بھی زمین نہیں کھاتی۔ آج میرا موضوع ہے شہید زندہ ہے، شہید بولیے بولیے، شہید کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء کا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ جنت میں انہیں رزق، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے نا تو اللہ نے سبز پرندوں کی شکلوں میں ان کی روحوں کو جنت کے نہروں میں پہنچایا۔ اونچی آواز سے ذرا کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا عرض کرتے ہیں یا اللہ، جب شہیدوں کے لیے اتنا کچھ ہے، سبز پرندوں کی شکلوں میں اللہ نے شہیدوں کی روحوں کو جنت میں پہنچایا، وہ روحیں کہنے لگی مولا میدان جہاد میں جانا ہے، چند لمحوں میں قربان ہو جانا ہے، مولا جب شہیدوں کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، جب شہید کے لیے اتنا بڑا اجر ہے کہ شہید ہوتے ہی اس کی روح جنت میں پہنچا دی جاتی ہے، شہیدوں کی روحیں بولی سننا یا اللہ، جب شہیدوں کے لیے اتنا بڑا انعام ہے تو مولا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں تک کوئی پیغام پہنچا دے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو جا کر کوئی بتا دے کہ لوگوں شہید کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، شہید مرتا نہیں، شہید شہادت کے بعد بھی زندہ ہے، مولا یہ پیغام کون دنیا والوں کو پہنچائے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ان تک یہ پیغام کون پہنچائے؟ رب العالمین نے فرمایا میں خود خبر دے دوں، محبوب علیہ السلام کی زبان سے ہر مومن اعتبار کرے، ہر کلمہ پڑھنے والا مانے، یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا قرآن کی آیت، او جبریل میرے محبوب کی بارگاہ میں آیت لے جا، میرے محبوب علیہ السلام کو بتا دے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جبریل میرے محبوب کو کہہ دو دنیا والوں کو بتا دے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ اور لوگوں کسی مفسر کا بیان نہیں، رب ذوالجلال کا فرمان ہے شہید زندہ ہے، محبوب اتنا بھی بتا دو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا زبان سے تو نہ کہنا، کبھی دل میں خیال بھی نہ آئے کہ شہید مردہ ہے، فرمایا نا شہید زندہ ہے، یا اللہ کہاں ہے؟ فرمایا عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس ہے، مولا شہید تو کھاتا پیتا بھی ہے،
فرمایا عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں کھلاتا بھی ہے، انہیں پلاتا بھی ہے، شہید زندہ ہے۔ جنگ میں کبھی ہاتھ کٹے، کبھی پاؤں کٹتا ہے، کبھی نیزہ لگے، کبھی تیر لگے، کبھی گردن شہید کٹوا دیتا ہے۔ سنو سنو، بندہ سوچے ہاتھ کٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، پاؤں کٹے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اوہ لوگوں، میرے نبی کے امام حسین سے یہ پوچھو کہ شہادت کا رتبہ کیا ہے، شہادت کا مزہ کیا ہے؟ میدان کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ لوگوں، دنیا کے سارے مزے ایک طرف، لیکن اللہ کی راہ میں جان دینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب لوگ قربانی دے جانور کی تو لوگ خوش ہوتے ہیں، فرمایا جب بیٹے کی قربانی دو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میدان کربلا ہے، ایک بیٹا نے، ایک جان نے، سارا کنبہ قربان ہو رہا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یجد علم القتل الا کما یجد احدکم علم القرصا۔ میں مشکاہ شریف پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شہید کا پاؤں کٹے کتنا درد ہوتا ہے، جب شہید کے بازو کٹے کتنی درد ہوتی ہے، جب شہید کا گلا کٹے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ سونیا، شہید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا لا یجدو علم القتل، فرمایا شہید اتنی بھی درد محسوس نہیں کرتا۔ جملہ سننا اور کوشش کرنا، دعا مانگنا جیسے میرے نبی کے صحابہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ موت دینی ہے تو شہادت کی موت دینا، حالانکہ شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ فرمایا شہید کو اتنی بھی درد نہیں ہوتے، الا کما یجدو احدکم علم القرصا۔ فرمایا چونٹی کانٹے، چونٹی کے کاٹنے سے بھی زیادہ درد نہیں ہوتے، شہید ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے مگر چونٹے کے کاٹنے جتنی بھی وہ تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ جسم کٹتا ہے، گلا کٹتا ہے، جان نکلتی ہے، مگر چونٹی کے کاٹنے سے بھی زیادہ درد محسوس نہیں ہوتے۔ مولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب شہید کے جسم سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، وہ قطرہ نکلنے سے پہلے وہ اللہ کے جلووں کا دیدار کرتا ہے۔ او مصر کی عورتیں، مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دیے، زلیخا کو تانے دیے۔ زلیخا بولی او تم نے یوسف کو دیکھا نہیں، تم نے یوسف کو دیکھا نہیں، اگر تم دیکھ لو، اگر تم انہیں دیکھ لو تو تمہیں اپنی جانوں کی بھی خبر نہ رہے۔ وہ مصر کی عورتیں بولی وہ کیسے؟ زلیخا نے تیز چھریاں ہاتھوں میں پکڑائے، ایک ایک سیب پکڑایا، فرمایا قطار میں کھڑی ہو جاؤ، میرا یوسف گزر جائے یہاں سے۔ جب وہ آنے لگے تو
تو یہ سیب کاٹنا، سیبوں پہ چوری چلانا، سیب مصر کی عورتوں نے ہاتھ میں لیے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے، یوسف علیہ السلام سامنے آئے، انہوں نے چوریاں چلائے، سیب کے ساتھ ساتھ انگلیاں بھی کٹ گئیں، مگر انہیں پتہ ڈر تک محسوس نہ ہوا۔ جب یوسف علیہ السلام گزر گئے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، قطعنا کٹ گئی انگلیاں، صرف زخمی نہیں وہ انگلیاں کٹ گئے۔ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، وہ بولے یہ کیا ہے، یہ کوئی بشر کا حسن نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو کوئی فرشتہ گزرا ہے، انہیں در تک پتہ نہیں چلا۔ لوگو قرآن گواہ ہے، رب ذوالجلال نے فرمایا یوسف علیہ السلام سامنے گزرے، مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹے، درد کا پہچان پتہ نہ چلے۔ اوہ حسن یوسف کو دیکھیں تو درد کا پتہ نہ ہو، تو شہید شہادت کے وقت رب العالمین کے جلووں کا دیدار کرتا ہے، اس لیے اسے درد کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور کے صحابہ یہی کہا کرتے تھے، آپ نے بھی پڑھنا ہے، کرو تیرے نام پہ جان فدا کرو بلند آواز سے کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان او دو جہاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جے برا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، پڑھئے بلاغل لے کا شفاعت دو جان بھی جمال ہے، حسنات جمیع خصال ہے، صلو صلو علیہ وآلہ۔ فرمایا شہید کے جسم سے خون کا قطرہ نکلے اس سے پہلے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ فرمایا شہید کو خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ اللہ اس کے اگر شہید گناہگار ہو اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شہید خون کے قطرے گرنے سے پہلے وہ اللہ کے جلوے کا دیدار کریں۔
यतमन्ना अन यरजिअ इला दुनिया फयुक्तलु अशर मर्रातिन। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बुखारी और मुस्लिम के रिवायत पढ़ रहा हूँ, मैं मिशका शरीफ की रिवायत पढ़ रहा हूँ। जब लोग जन्नत में चले जाएंगे तो जन्नत की नेमतें आला, ना वहाँ बुढ़ापा है ना वहाँ कमजोरी है, हर तरफ नूर ही नूर है। जन्नत में हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। और लोगों जो जन्नत में जाए बोलिए मकाम कितना मिलता है, तवज्जो मेरी तरफ रखना। अल्लाह पूछेगा सबसे, बोलो तुम्हें कितना मिला? या अल्लाह हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इतना मिलना है। अल्लाह शहीदों को बुलाएगा और सामने आए और जिन्होंने कुर्बानियाँ दे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे, जिन्होंने जानों का नजराना दिया वो सामने आए, जिन्होंने जानों का नजराना दिया। अल्लाह जन्नत में उन्हें बुलाएगा। लोगों मैं सोचता हूँ जब इमाम हुसैन आएंगे अपने खानदान समेत आएंगे, ओए लोगों ये महशर वाले दिन कैसा मंजर होगा, और ये जन्नत में कैसा मंजर होगा। जिन्होंने सारा कुंबा कुर्बान किया हो मेरे नबी के दीन के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह जन्नत में शहीदों को बुलाएगा। और शहीदों तुमने जन्नत के मजे देके, तुमने जन्नत में नूर देखा, खुशहाली देके, तुमने जन्नत में हूरो कसूर देके, तुमने बड़े बड़े महल देके, और बताओ शहीदों और कुछ चाहिए तो सुनना सुनना सुनना। शहादत के रुतबे के लिए मेरे नबी के सहाबा क्यों तरसा करते थे, अल्लाह शहीदों से पूछेगा। अब बोलो कुछ और चाहिए तो बताओ उसकी आरज़ू करो। शहीद क्या कहेंगे? यतमन्ना, या अल्लाह हम मानते हैं कि तेरी जन्नत बेमिसाल है, तेरी जन्नत बेमिसलो बेमिसाल है। मौला हम मानते हैं कि तेरी जन्नत में हमारी सोचों से भी आला नेमतें हैं। जन्नत की हूर आसमानों से नीचे अगर अपना दुपट्टा दिखा दे, उस दुपट्टे में इतना हुस्न है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारी दुनिया खुशी से बेहोश हो जाए, सुहोश में ही न रहे जो उसके दुपट्टे की जियारत करे। फरमाया अगर जन्नत की हूर कालो आब दुनिया के समंदरों में डाल दिया जाए तो समंदर शहद से भी ज्यादा। ऊंची आवाज से जरा यार, मेरी तकरीर की जान है इस रिवायत में जो मैं सुनाने लगा हूँ। ओ जन्नत की हूर के लुआब को दुनिया के समंदरों में डाल दिया जाए तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा ओ मीठे हो जाए। ओ जन्नत के महल किस चीज के बने हैं? एक सोने की ईंट है, एक चांदी की ईंट है, एक सोने की ईंट है, एक चांदी की ईंट है। इसी तरह वो महल्लात बने, 70 पलंग मिलेंगे, 70 महल्लात मिलेंगे, खिदमत गुजार मिलेंगे, 100 मर्दों के बराबर ताकत मिलेगी। लेकिन लोगों में क्या कहना चाहता हूँ, अल्लाह पूछेगा शहीदों बताओ तुम्हें क्या चाहिए और कुछ चाहिए? तो शहीद कहेगा यतमन्ना अयरजिया इला दुनिया, मौला हमें दुनिया में वापस भेज दे। मौला हमें दुनिया में
کوئی نہیں کہے گا کہ میں نے دنیا میں واپس جانا ہے۔ نہ مولوی نے کہنا ہے، نہ پیر نے کہنا ہے، نہ مرید نے کہنا ہے، نہ امام نے کہنا ہے، نہ مقتدی نے کہنا ہے کہ جنت سے واپس جانا ہے۔ لیکن ایک ذات ہے شہید کیے، مولا مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، واپس دنیا میں بھیج دے۔ فَيُقْتَلُ 10 مرات، دل ہمارا چاہتا ہے ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ تیری راہ میں مارے جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دے، اپنی جانوں کا نذرانہ دے دے، دنیا میں بھیج دے۔ عیش و عشرت کے لیے نہیں، یا اللہ اس لیے کہ کفر کا میدان ہو، تو میدان کفر میں کافروں سے لڑتے لڑتے اوے میں 10 مرتبہ مارا جاؤں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں۔ اور لوگوں یہ دنیا میں تو ہر کوئی بول سکتا ہے، مگر جنت میں کسی نے بھی نہیں کہنا کہ میں دنیا میں واپس جانا ہے۔ لیکن شہید بولیں گے واپس بھیج دو، یا اللہ 10 مرتبہ مارا جاؤں۔ مولا وہ کیوں بولے گا شہید کہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے؟ اس وجہ سے کہ جنت میں مولا بڑے مزے ہیں، جنت میں بڑی نعمتیں ہیں، لیکن شہادت کے وقت جو رب العالمین کے جلووں کا دیدار کیا تھا، دل چاہتے پھر جائیں شہید ہو جائیں، اللہ کے جلووں کا دیدار ہو جائیں۔ سلطان العارفین بولے عاشق سوئے ہکے کی جیڑا او قتل معشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے تے مکھ نہ موڑے، او پیاسا تلواروں کھنے او سچا عشق حسین و علی دا۔ ایجے نہیں آجے، آواز ادھر آجے۔ سچا عشق حسین و علی دا، سر دیوے راز نہ بنے کوئی نہ بولے کہ مولا میں نے واپس جانا ہے، شہید کہے گا دنیا میں بھیج دے، تیری راہ میں مارا جاؤں۔ مولا میں نے جان کا نذرانہ دینا ہے، میں نے جان کا نذرانہ دینا ہے۔ شہادت کے وقت جو جلوہ دیکھا تھا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ آپ کو عشق کی دنیا میں لے جاؤں، آپ کو محبت کی دنیا میں لے جاؤں۔
میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جملہ میں نے آہستہ پڑھنا ہے، اپنے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال جی، فرمایا میرے قریب آ جا، او بلال ایک بات بتا دے، جب گد گرم پتھروں پہ لٹھایا تھا وہ کوڑے مارتے تھے، اس وقت زیادہ مزہ آیا تھا یا کعبہ کے چھت پہ کھڑے ہو کر اذان پڑے اس وقت زیادہ مزہ آیا تھا؟ بلال رو کے کہتے ہیں ہاں، کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہونے کا اپنا ہی مزہ تھا، لیکن جب وہ مجھے مارتے تھے اور میں آپ کے چہرے انور کا تصور کر کے میں مار کھاتا تھا، زبان سے آپ کا نام لیتا تھا، اس منظر کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ وہ منظر ہی کچھ اور ہے۔ تو شہید کہتے ہیں مولا جنت میں ہر نعمت بے مثل ہے، جنت میں ہر نعمت بے مثل ہے، بے مثال ہے، مگر شہادت کے وقت جو رب العالمین کے جلووں کا دیدار کیا تھا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں نے پہلے جنت میں جانا ہے وہ بتا دوں؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا شہید۔ شہیدوں کا اعلان ہوگا سامنے آؤ جنت میں جاؤ۔ شہید وہ ہے جن سے حساب قبر بھی نہیں ہوتا، شہید وہ ہے جن سے حساب قبر بھی نہیں ہوتا۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتوں کو حیات ہی ہے، جس نے جان کا نذرانہ دیا ہے ان سے کیسے پوچھیں، ان سے کیسے سوال کریں؟ شہید سے حساب قبر نہیں ہوتا، شہید پہلے جنت میں جائے پاک دامن، جس نے گناہ نہ کیا پہلے جنت میں جائے، اچھا غلام پہلے میں جنت میں جائے۔ فرمایا پھر شہید کے 6 درجے ہیں۔ حضرت مقدام بن معد بن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب ذوالجلال کے ہاں شہید کے 6 درجے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ اسے جنتی بنائے۔ میں نے ایک ایک پڑھنا ہے۔ سیدنا امام حسین کی شہادت کی عظمت اور قربانی کا صدقہ آپ نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا ہے۔ شہید کا خون کا قطرہ نکلنے سے پہلے اللہ اسے جنتی بنائے۔ فرمایا دوسرا یہ ہے کہ جب شہید ہوتا ہے ابھی روح نکلی نہیں ہوتے، اللہ اسے بھی پہلے جنت میں اسے اپنا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے۔ شہید میدان جہاد میں پڑا ہے مگر وہ جنت میں دیکھتا ہے، جنت میں دیکھتا ہے، جنت میں دیکھتا ہے۔ او 7 آسمانوں کے اوپر ہی شہید شہادت کے وقت جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے۔ او سارے شہید جمع کرو، نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب شہید یہاں سے جنت میں دیکھ سکتا ہے تو میرے نبی گنبد خضرا سے حنفیہ رضویہ مسجد میں آنے والے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا شہاد جان نکلنے سے پہلے وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ دے لیتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے قبر کے ہر قسم کے عذاب اور پریشانی سے شہید محفوظ ہو جاتا ہے۔ 4 نمبر پر اس کے شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے۔
جس کی جس میں موتیوں کا وہ تاج ہے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس میں ایک موتی، اس میں ایک موتی، اس میں ایک موتی ساری دنیا کی قیمت سے بھی زیادہ. یار اس طرح ترنم میں کوئی خطیب پوری روایت سناتا ہے تو آپ جی سن کے خوش ہو جایا کریں اور بلند آواز سے کہہ دیا کریں سبحان اللہ. ہاں شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے. 5ویں نمبر پر 72 حوریں اس کی نکاح میں دی جاتی ہے. فرمایا ہاں سنو وَيَشْفَعُ فِي 70 مِنْ أَقْرَبَتِهِ. فرمایا وہ 70 کتنے 70 ان لوگوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے. ان کے رشتہ داروں میں سے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، لیکن شہید کی شفاعت سے اللہ رشتہ داروں میں 70 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اور لوگوں شہید کا درجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے شہنشاہ آئے او فنا ہو گئے، بڑے بڑے حکمران آئے او فنا ہو گئے. نہ فرعون رہا، نہ اس کا نام رہا، نہ نمرود رہا، نہ اس کا نام رہا، نہ ابو جہل رہا، نہ اس کا نام رہا، نہ ابو جہل رہا، نہ اس کی نسل کا نام رہا، نہ یزید رہا، نہ یزید کی نسل کا نام رہا، نہ یزید رہا، نہ یزید کا نام رہا، نہ فرعون رہا، نہ فرعون کا نام رہا، نہ نمرود رہا، نہ نمرود کا نام رہا. اگر نام رہا ہے تو میرے نبی کے حسین کا نام. حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں. تقدیر بدل جائے سرکار کے قدموں میں. جمعے کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. یہ جان اگر جائے سرکار کے قدموں، آپ نہیں اتنا پڑھ رہے ہیں قدموں میں، سرکار کے قدموں میں. یہ جان اگر جائے اس وقت تک حسینی بندہ نہیں بنتا جب تک یہ ذہن نہ بنا لے کہ میری جان بھی نبی کے لیے، میرا مال بھی نبی کے لیے. یہ جان اگر جائے. یار سرکار کے قدموں میں اونچی آواز سے کہہ دو سرکار کے. یار شاعر نے عشق کے سمندر میں ڈوب کے یہ کلام لکھا. میں جو اگلا شعر پڑھنے لگا ہوں توجہ سے سننا، توجہ سے سننا. ایک بار رکھوں ان کے قدموں میں یہ سر اپنا، پھر عمر گزر جائے سرکار کے. یار پتہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے ہو، آواز سے پڑھ لو. یہ پھر عمر گزر. اور لوگوں جنہوں نے حج اور عمرہ کیا ہے ان سے پوچھو، گھر بنانے کا اپنا مزہ ہے، دکان بنانے کا اپنا مزہ ہے، بیوی بچوں کا اپنا مزہ ہے، رشتہ داروں کا اپنا مزہ ہے، کھانے پینے سیر و تفریح کا اپنا مزہ ہے.
جوانی اور بڑھاپے کی اپنی رنگت ہے، لیکن جو حضور کی بارگاہ میں گئے ہیں ان سے پوچھو اللہ کی عزت کی قسم، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جب بندہ حضور کے روضے کے پاس کھڑا ہو بندہ دنیا کے سارے مزے بھول جاتا ہے، بندہ دنیا کے سارے مزے بھول جاتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا پھر عمر گزر جائے۔ 2012 میں حج کرنے گیا، اب پھر انشاءاللہ ارادہ ہے، دعا کرو منبر رسول پہ یہ دعا قبول ہو، میں بھی جاؤں اور آپ بھی جائیں۔ جب حضور کے روزے کے سامنے بندہ جائے نا تو بندہ کبھی روتا ہے تو کبھی ہنستا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے میں یہ کہوں گا یہ کہوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم وہاں تصور یہ ہوتا ہے جیسے مصطفیٰ سامنے بیٹھے ہیں۔ اونچی آواز سے نا یار، اونچی آواز سے۔ تو شہید زندہ ہے، میرے حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی، جن کا ایمان ہے وہ بولو یار، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی جنت میں روتا ہوا نظر آئے گا، اللہ اسے پوچھے گا جنت میں تو رونا ہے ہی نہیں، پر تو کیوں رو رہا ہے؟ یا اللہ رو اس لیے رہا ہوں، دل چاہتا ہے کہ جنت سے واپس تو جانا ہی نہیں، پر دل چاہتا ہے واپس جاؤں، تیری راہ میں 10 مرتبہ مارا جاؤں۔ شہید یہ تمنا کرے گا، شہید کا معنی گواہی دینے والا، شہید گواہی دے گا مولا میں نے تیری رضا کے لیے جان کا نذرانہ دیا۔ یار جب سارے شہید گواہی دیں گے، پر جب امام حسین گواہی دیں گے، کسی کو تکلیف پہنچے نا تو وہ چھوٹے بچوں اور ان کو لے کے جاتا ہے کہ یہ دیکھو میرے بچے پہ بھی یہ ظلم ہوا ہے، مجھ پہ بھی یہ ظلم ہوا ہے۔ جب 6 مہینے کا علی اصغر امام حسین کے گود میں ہوگا، یار میں شہید کی عظمت کو کیا بیان کروں، جس کی عظمت قرآن میں اللہ خود بیان فرماتا ہے۔ کبھی سوچیں آپ نے تھوڑا سا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، دنیا چیختی ہے، پر میرے نبی کا گھرانہ، جن کے گھر میں جبریل بھی خادم بن کے آتا ہے، کبھی سوچا ہے کہ جب میدان محشر بھی امام حسین اپنے بچوں سمیت حضور کی بارگاہ میں آئیں گے، کیسا منظر ہوگا؟ جب ساری خلقت کھڑی ہوگی تو میرے حسین پہ میرا نبی ناز کرے گا۔ کوئی کہے گا نا کہ میری حضور کی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، تو سب کہیں گے فلاں کی اتنی عبادتیں ہیں، فلاں کا یہ ہے، فلاں کا یہ ہے۔ محبوب علیہ السلام کی امت، یا اللہ رسول اللہ کی، محمد رسول اللہ کی امت پہلے جنت میں، اللہ فرمائے گا ہے کوئی کسی کی امت میں حسین جیسا؟ بن بدن کے قرآن جاری ہے، بن بدن کے قرآن جاری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے،
بل بدن کے قرآن رے ہیں، ایک بار سارے کے دو بل بدن کے، اور دیکھیں اکبر حسین کہنے لگے نانا تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، تیری تصویر تجھ پہ واری ہے، حسین ایسا عظیم قاری ہے، ایک بار سارے مل کے کہہ دو بن بدن کے قرآن ہے، ہاں بن بدن کے۔ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، بیوی آئی سونیا، حنظلہ نے نہانا تھا، غسل ان کا کرنا ضروری تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کو دیکھو، ان کو غسل دینا ضروری تھا، ان کا نہانا ضروری تھا۔ یا رسول اللہ وہ میدان میں آئے، شہید ہو گئے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی چلی جاؤ، حنظلہ کو میں دیکھ رہا ہوں آسمانوں میں رحمت کے فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ وہ شہید کی عظمت میں کیا بیان کروں، میرے نبی حضرت سعید کو 70 زخم لگے، میدان بدر میں اپنے جسم پہ زخم لگے تھے، خون ملے، ہاتھوں پہ ملے، چہرے پہ ملے، مسکرانے لگے، صحابہ کہنے لگے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ گھر میں کتنا اچھا بدن ہے، نبی پہ قربان ہے، حضور کی عظمت کے لیے قربان ہے۔ یار میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ شہید کا اتنا رتبہ ہے، شہید کون ہوتا ہے؟ فرمایا من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ شکر کرو، ناز کرو اپنی قسمتوں پر کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے امت میں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا ہاں جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر تو شہید کم ہوں گے، آپ کی امت میں شہید کم ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کسی چیز کا اختیار نہیں، میرا نبی جسے چاہے جنت دے دے، میرا نبی جسے چاہے اس کے لیے گناہوں کی معافی کروا دے۔ اللہ نے اختیار کتنا دیا ہے، سونیا شہید زیادہ کرو، شہید کا رتبہ بڑا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ نے سبحان اللہ اونچی آواز سے کہنا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہیں۔ فرمایا جو ظلمن مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا جس کے پیٹ میں درد ہو مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یا رسول اللہ اور فرمایا جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ سنو سنو جو پانی میں ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے، جو آگ میں جل کے مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو چھت کے نیچے دیوار کے نیچے پہاڑ کے نیچے آ جائے جو دب کر مرنے والا فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا ہاں وہ عورت
جو بچے کی پیدائش کے وقت جس کی وفات ہو جائے عورت بھی شہید ہے، عورت بھی شہید ہے۔ نمونیا کا بھی ذکر آیا، جو نمونیا بیماری میں وفات پا جائے حضور نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنے والا ہو وہ بھی شہید ہے۔ جو والدین کی حفاظت کرنے والا ہو اسے شہادت کا وہ مر جائے وہ بھی شہید ہے، اسے بھی شہادت کا رتبہ ملے۔ جو اولاد کی حفاظت کے لیے جان دے دے وہ بھی شہید ہے، اسلام کی حفاظت کرے وہ بھی شہید ہے۔ جو سواری سے گر کے مرے وہ بھی شہید ہے۔ جو کوئی دین کا علم سیکھے اسے موت آ جائے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ اتنے شہید ہو، اتنے شہید ہو، ارے مفت میں شہادت کا اتنا رتبہ ملا، اتنا مقام ملا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں میں گناہگار تھا، بے عمل تھا، مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ آپ سب نے کہنا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے، بولو بولو، اس کرم کا کروں شکر کیسے، عطا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر۔ بولیے بولیے اس کرم کا کروں۔ حضرت سعید بن مسیب، موضوع میرا یہ ہے شہید کا مقام، شہید زندہ ہے۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں جب یزید نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، جب اس نے مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے صحابہ اکرام کو مار رہا تھا، شہید کروا رہا تھا، کہتے ہیں میں منبر کے نیچے چھپا ہوا تھا مگر میں وقت کے ساتھ نماز بھی پڑھتا تھا۔ صحابی رسول سعید بن مسیب کا بیان سنو۔ کسی نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ جواب سننا ہے تو آخر تک کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ایسے نہیں دونوں ہاتھ اوپر کر کے کہہ دو سبحان اللہ، اور یار جواب سنو گے اور خوش ہو جاؤ گے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سعید بن مسیب کہنے لگے میں منبر کے پیچھے چھپا ہوا تھا مگر میں نماز بھی پڑھتا تھا وقت کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ سعید بن مسیب کہنے لگے مسجد نبی میں منبر کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، نماز کے وقت نماز پڑھا کرتا تھا، آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ فرماتے اللہ کی قسم، صحابی کا مانو گے ہدایت پاؤ گے، کہتے اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے روضہ انور سے آذان کی بھی آواز آیا کرتے تھے، اقامت کی بھی آواز آیا کرتے تھے۔ شاہد ہے خدا بات میں یہ کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیری ذات بنی ہے،
جس کا ایمان ہے وہ بولے کائنات سے بھی پہلے تیرے ذات بنی ہے، شاہد ہے خدا بات میں یہ کائنات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیرے ذات بنے ہیں، اور جب سے ملی ہے رخ پہ تیری خاک کفے پا، اردو کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب سے ملی ہے، بات چاند کی ہو رہی ہے، جب سے ملی ہے رخ پہ تیری خاک کفے پا، اس چاند کے اس وقت سے اوقات بنی ہے، اس چاند کے اس وقت سے، عاشق کہتے ہیں جو چاند پہ جو تھوڑا سا داغ نظر آتا ہے نا، یہ میرے نبی کے نالین کی خاک لگی ہے، ارے اس چاند کے اس وقت سے اوقات بنی ہے، کائنات سے بھی پہلے تیرے ذات بنے ہیں، لوگوں شہید زندہ ہیں، اللہ نے فرمایا شہیدوں کو مردہ نہ کہو، شہید زندہ ہے، انبیاء بھی، بولو بولو انبیاء بھی، شہیدوں کو تو شہادت کا رتبہ ملتا ہے نبی کے صدقے، جب شہید زندہ ہے تو شہید سے اوپر والا درجہ نبی کا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں زندگی دے دے جسے چاہے، وہ انڈے میں چوزے کو زندگی دے دے، یہ رب کی قدرت ہے، جسے چاہے اسے قبر میں زندگی دے دے، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت نے قسم کھائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چپ جانے والے، میری ہماری آنکھوں سے چپ جانے والے، شہید زندہ ہے، بولو شہید زندہ ہے، گمان بھی نہ کرو، کہنا تو دور کی بات، اللہ فرماتا ہے گمان بھی نہ کرو، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، انہیں رزق بھی ملتا ہے، اس کی شان ہے، جسے چاہے جیسے زندگی عطا فرما، بات کی سمجھ آئی ہے نا، یہ تو اس کی شان ہے، جسے چاہے جیسی زندگی عطا فرما دے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو چپکلی ہوتی ہے یہ سردیوں میں باہر نہیں نکلتی، سردیوں میں باہر ہے سانپ یہ چپکلی وغیرہ یہ باہر نہیں نکلتی، اور یہ اس کے بارے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ 6 مہینے تک، یعنی 6 مہینے تک یہ سردیوں میں کچھ کھائے پیے بغیر جدھر سوئی ہے ادھر ہی لیٹی ہے، تو یہ اس کی شان ہے، جسے چاہے جیسے زندگی عطا فرما دے۔ جتنی زمین کے اوپر مخلوق ہے نا، اس سے زیادہ زمین کے نیچے مخلوق ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے شہید زندہ ہے۔ مولا کیسے زندہ ہے، کہاں ہے؟ فرمایا عند ربہم، رب کے پاس ہے، یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں شہیدوں کے صدقے قیامت والے دن بھی ہم کہتے جائیں، اور ہم نے یہی کہنا ہے کیا؟ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ایک بار سارے کہہ دو یہ دل بھی حسینی، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد
الحمد کے اپنا تو امام بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو امام بھی ہو، تو مان یا مایا نہ مان، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر کاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، یہ نماز بھی حسینی ہے، آزان بھی۔ اللہ میرے اور آپ کے حاضری قبول فرمائے۔